بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ دیکھیں وَكَذَلِكَ آپ کو میں نے بتایا تھا کاف جا رہا ہے مثل کے لیے یوں ہی یعنی ذالکا اشارہ بعید ہے ذالکا تو پھر یہ کس طرف اشارہ ہے تو عبارت نکالی کما ہدیناکم الیہ کما جیسے ہم نے تم کو اس کی طرف ہدایت دی ہم نے یوں ہی ہم نے تمہیں امت مصطفیٰ تمہیں بھی ہدایت دی تمہیں بھی یہ یوں ہی اسی کی طرح کما ہدیناکم تو یہ کاف تشبیہ ہے اور ذالکا اشارہ بعید ہے تو پھر اس میں بتایا کہ اشارہ کس کی طرف ہے جیسے ہم نے ہدایت دی تم کو اس کی طرف یوں ہی ہم نے تمہیں اے امت مصطفیٰ بہتر امت بنایا بہتر ایسے ہدایت دی ایسے ہی ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا امتوں وسطاً 14 نمبر حاشیہ دیکھیں کہتے قولہ خیاراً قیلا کہا کہ الخیار وسطن خیار کسے کہتے ہیں درمیانے کو کیونکہ اطراف اس کی طرف جو طرفیں ہوتی ہیں اس کی طرف خلل جلدی سے آتا ہے کیا آتا ہے جلدی سے آتا ہے تو اب آگے یہ کہتے ہیں کہ یا پھر عدول کیوں لأن الوسط عدل بین الاطراف کیونکہ جو وسط ہوتا ہے نا یہ دو طرفوں کے درمیان درمیانہ ہوتا ہے دو وسطوں کے درمیان معتدل ہوتا ہے اور دو وسطوں کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا ہے دو طرفوں کے درمیان دو کناروں کے درمیان فرق کرنے والا ہوتا ہے لیس الی بادیہ تو یہ نہیں ہے کہ اقرب من بعد کہ اس میں سے کچھ جو ہے کچھ کے زیادہ قریب ہو اور کچھ دوسرا کچھ کے زیادہ قریب ہو نہیں درمیان میں ہوتا ہے دو طرفوں کے دو درمیان میں اس میں نہیں ہے ایک طرف کے زیادہ قریب ہو اور وہ اس سے زیادہ دور ہو نہیں سینٹر ہوگا کیا ہوگا سمجھ آ گئی نا کسی سے بھی کچھ کے زیادہ قریب نہیں کچھ کے بھی زیادہ قریب نہیں تو جیسا کہ ہم نے تم جعلنا قبلتکم یعنی جیسا کہ ہم نے بنایا تمہارے قبلہ متوسطہ درمیانہ جیسا کہ ہم نے قبلتکم ہم نے بنایا قبلہ جو متوسط ہے مشرق اور مغرب کے درمیان دیکھا جیسا کہ ہم نے تمہارا قبلہ بنایا درمیانہ متوسط جو مشرق اور مغرب کے سینٹر میں ہے مشرق یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے یہ ناف ہے زمین کی کیا ہے اور یہ مرکز ہے اور اس سے سارے جڑے ہوئے جیسا کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے تمہارا قبلہ متوسط بنایا مشرق اور مغرب کے سینٹر میں بنایا درمیان میں بنایا تو جعلناکم متوسطا اور ہم نے تمہیں امت بنایا جیسا وہ بنایا تو ہم نے تمہیں امت بنایا وسط قبلہ بھی تمہارا متوسط بنایا مشرق مغرب کے درمیان اور تمہیں بھی امت وسط بنایا امت کس کے درمیان غلوب اور تقصیر کے درمیان یعنی تمہیں درمیانی امت بنایا نہ تم غلوب کرتی ہو اور نہ تم تقصیر کرتی ہو نہ تم زیادتی کرتی ہو نہ تم کمی کرتی ہو نہ تم حد سے بڑھتے ہو نہ کم کر دیتے ہو بلکہ درمیان میں رہتے ہو اور ظاہر ہے صراط مستقیم اللہ کے فضل و کرم سے تو صراط مستقیم دین متوسط ہے دین درمیانہ ہے اس میں نہ غلوب ہے نہ اس میں زیادتی ہے نہ اس میں وہ تفتیر ہے اس میں نہ اس میں سختی ہے بہت اور نہ اس میں نرمی ہے بہت یہ درمیانہ ہے نہ اس میں حد سے بڑھنا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے بلکہ درمیان میں ہے نہ اس میں جبر ہے نہ اس میں قدر ہے یہ بھی سینٹر میں ہے کیونکہ اہل سنت ہیں متوسط ہیں تو نہ اس میں جبریہ آئے گا نہ قدری آئے گا نہ یہ محض عقل میں ہے نہ محض عشق ہے بلکہ سینٹر میں ہے عقل کے درمیان بھی ہے اور عشق کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ متوسط ہے سمجھ آ رہی اس کی تو کہتے ہیں جیسے ہم نے تمہیں تمہارا قبلہ متوسط بنایا مشرق و مغرب کے درمیان تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا بین الغلوبۃ والتقصیر حد سے بڑھنے والوں کے درمیان اور کوتاہی کرنے والوں کے درمیان
اور سختی کرنے والوں کے ان کے درمیان. فَإِنَّكُمْ لَمْ تَغْلُوا غُلُوَّ النَّصَارَى حَيْثُ وَصَفُوا الْمَسِيحَ بِالْأُلُوهِيَّةِ پھر تم نے غلو نہیں کیا. تم نے اے امت مصطفیٰ تم نے غلو نہیں کیا جیسا کہ عیسائیوں نے کیا. جیسا کہ عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تو اس کے ساتھ اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کے ساتھ انہوں نے موصوف کیا. الہ کے ساتھ یہ ان کا غلو تھا. تو تم نے ایسا نہیں کیا. وَلَمْ تُقَصِّرُوا تَقْصِيرَ الْيَهُودِ اور تم نے یہودیوں کی طرح کوتاہی بھی نہیں کی اور نفرت نہیں کی یہودیوں کی طرح. کہ کیا اس حیثیت سے کہ وصفوا مریم بالزنا انہوں نے حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ زنا کی تہمت لگائی ظالموں نے. کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ولد زنا کے پانی کی تہمت لگائی. نعوذ باللہ من ذالک. نقل کفر نہ باشے ایسے لانتی ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کیا لفظ بولیں. اور ان کی والدہ ماجدہ جن کی پاکی اللہ پاک نے بیان فرمائی ان کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ لفظ کہا. تو اہل سنت و جماعت اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ متوسط ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. نہ غلوب کرتی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام دیا وہی مانتی ہے. نہ خدا کہتی ہے نہ خدا سے جدا سمجھتی ہے. خدا کے جلوے حضور سے ہیں حضور سے عنایات ہیں مہربانیاں ہیں مانتی ہے. یہ امت متوسط ہے درمیانی ہے. نہ خدا نہیں کہتی. خدا کی کسی صفت میں شریک بھی نہیں کہتے. خدا لا شریک ہے. ذات میں صفت میں اسماء میں احکام میں افعال میں خدا لا شریک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں لا شریک بنا دیا. یعنی حضور جیسا نبیوں میں کوئی نہیں ہے. حضور بھی بے مثل ہیں اور اللہ تو خدا ہے اس کا ثانی کوئی نہیں اور حضور کا نبیوں میں ثانی کوئی نہیں. تو حضور بھی نبیوں میں لا شریک ہیں. اگر مخلوق ہیں مخلوق میں بے مثل حضور ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بصیری علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے لیے تو جو چاہتا ہے نا عظمت کی نسبت کر دے حکم لگا دے. کیا کر دے؟ کوئی عظمت ہو لگا دے میرے آقا میں ہے. لیکن وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے کہا ہے. وہ نہ کہنا انہوں نے خدا کہہ دیا خدا کا بیٹا کہہ دیا. یہ نہ کہنا. باقی جو عظمت کی بات آئے جو شان کی بات آئے تمہیں کوئی روایت نظر آئے نہ آئے راوی نظر آئے نہ آئے آنکھیں بند کر کے کہہ دے میرے آقا میں ہے. وہ کون سی شان ہے وہ کون سی شان ہے وہ کون کی عظمت ہے کون سا مقام ہے جو رسول اللہ سے نہ ہو. جو ایک مخلوق کو مقامات مل سکتے تھے مقامات اور محاسن خوبیاں مل سکتی تھیں ایک مخلوق کو مل سکتی تھی اللہ نے ساری اپنے محبوب پہ ختم کر دی. ساری غلوب نہیں. غلوب یہ قبلہ بھی متوسط ہے مشرق و مغربی کے درمیان اور یہ امت بھی متوسط ہے. نہ غلوب کرتی ہے نہ تقصیر کرتی ہے بلکہ بین کرتی ہے درمیان میں رہتی ہے. جو امت مصطفیٰ ہے اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے ان کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے. اللہ جل وعلا ہمیں توفیق عمل دے.